السلام علیکم۔ 7 خوش نصیب آدمی۔ قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا۔ وہ کس قدر ہولناک دن ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ قرآن مجید میں بار بار اس منظر کشی کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حالت میں لوگ اپنے ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ سب کے سامنے ننگا ہونے سے کسے شرم آئے گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت اپنی ہی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک کو دوسری کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہ ہوگی، سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوں گی۔ ہر شخص اپنے اعمال بد کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا۔ کسی کا پسینہ پاؤں چڑھا ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوگا۔ اس وقت ہر شخص سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا۔ عمر کس کام میں ختم کی گئی، اور اللہ کی عطا کیے گئے جسم کو کس کام میں لگایا۔ دین کا جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یعنی جائز طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا یا نافرمانی کے کام میں اڑا دیا۔ پھر وہ دن ایسا پریشان کن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص کو اپنے ہی فکر ہوگی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے، اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کے دوسری کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ اور بھی بکثرت آیات میں انسان کو اس دن کے مصائب کی طرف توجہ دلائی کی گئی ہے، تاکہ انسان اس دن کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے تیاری کرے اور دنیا میں ایسے اعمال اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں قصور کو معاف فرمائے۔ جو لوگ تقویٰ و طہارت والی پاکیزگی زندگی گزارتے ہیں وہ قیامت کی سختی سے بھی محفوظ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص اکرام اور اعزاز کا معاملہ فرمائے گا۔ چنانچہ صحیح کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گی، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل بادشاہ، یعنی جس نے اپنی رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہو۔ نمبر 2، وہ جس نے اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، یعنی جوانی کا زمانہ جس میں شہوت نفسانیہ کا خوب غلبہ ہوتا ہے، انسان جسمانی صحت و قوت سے پر ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں نفس و شیطان کی اتباع کے بجائے اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو مسجد سے دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نمازوں کے اوقات میں خیال رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز سے غافل نہیں ہوتا، اس کا ذہن ہمیشہ مسجد میں ہوتا ہے اور فرض نماز کی طرف ہوتا ہے۔ نمبر 4، وہ 2 شخص جو اللہ تعالیٰ کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں اس دن میں ہوتے ہیں، ملاقات بھی اس لیے ہوتی ہے کہ دین کے کاموں کو آگے بڑھایا جائے، اور جب جدائی ہوتی ہے تب بھی اس خیال میں ہوتی ہے کہ دین کے کام انجام دیے جائیں۔ نمبر 5، وہ شخص جس کو کوئی حسین و جمیل عورت بدکاری کے واسطے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کی طرف رخ نہ کرے کہ میں تو اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے موقع ہوتے ہوئے برائی سے بچتا ہے۔ نمبر 6، وہ شخص جو اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرنے کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی انتہائی اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ نمبر 7، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسو میں بھر جائے، تنہائی کی جگہ بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی عظمت اور ان کے انعامات و احسانات کو یاد کرتا ہے، اور جنت و جہنم کو یاد کر کے روتا ہے، یا ذکر و تلاوت کے موقع پر روتا ہے، یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ ان اعمال کے علاوہ وہ کچھ اعمال پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش الہی کے نیچے جگہ ملنے کی خوشخبری دی ہے۔ اب ہمارے لیے یہ اعمال خیر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال
صالح اختیار کرنے کی توفیق دے، جو ہمیں رسوائی سے بچائے اور جنت کا مستحق بنائے۔ آمین۔